اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ سلسلہ دروس سے صحیفہ سجادیہ میں آج صحیفہ سجادیہ کی چوتھی دعا کا ترجمہ پیش خدمت ہے، جس میں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام رسولوں کی تصدیق و پیروی کرنے والوں کے بارے میں یوں دعا کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اللہ، اپنی رحمت نازل کر اہل زمین میں سے ان پر جو تیرے رسولوں کی غائبانہ پیروی کرنے والے اور ان کے دشمنوں کی تکذیب کے مقابل میں رسولوں کی تصدیق کرنے والے اور رسولوں کی طرف اشتیاق رکھنے والے ہیں، حقائق ایمانی کے ساتھ ہر دور اور ہر زمانے میں جس میں تو نے رسولوں کو بھیجا اور تو نے اہل زمانہ کے لیے رہنما قرار دیے، آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جو ہدایت کے امام اور تقوی کے قائد ہیں، سب پر ہمارا سلام ہو، اور تو بھی انہیں یاد رکھ مغفرت و رضامندی کے ساتھ۔ اے اللہ، خصوصیت کے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان اصحاب پر رحمت نازل فرما جنہوں نے صحابیت کا حق ادا کیا، جنہوں نے ان کی نصرت کے سخت امتحان کو اچھے طریقے سے پورا کیا اور انہیں اپنے حلقے میں رکھا اور ان کی خدمت کے لیے دوڑ پڑے اور ان کی دعوت کے قبول کرنے میں ایک دوسرے پر سبقت لی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب بھی کسی پیغام رسالت کو سنا یا خود سے سنا یا دوسروں سے سنا، فوراً لبیک کہا، اور انہوں نے حضرت کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے اپنی ازواج و اولاد تک سے دوری اختیار کی، اور حضرت کی نبوت کے استحکام کے لیے اپنے بزرگوں اور اولاد تک سے جنگیں کی جن میں حضرت کی محبت سرایت کر گئی تھی، اور حضرت کی برکت سے کامیابی حاصل کی، اور وہ لوگ حضرت کی محبت میں ایسی تجارت کے امیدوار تھے جن میں انہیں کسی طرح کا نقصان نہ ہوا، اور وہ جن لوگوں کو قبائل نے اس لیے صرف چھوڑ دیا تھا کہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ اطاعت سے متمسک ہو گئے تھے، اور ان کے تمام رشتے ٹوٹ گئے کیونکہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرابت کے زیر سایہ ساکن ہو گئے تھے۔ اے اللہ، تو انہیں نظر انداز نہ کرنا، اس لیے کہ جو کچھ ان کے پاس تھا انہوں نے تیرے لیے اور تیری راہ میں چھوڑ دیا، اور انہیں اپنی رضا سے راضی کرنا کہ انہوں نے تیری راہ میں تمام خلائق کو چھوڑ دیا اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہ کر تیری طرف دعوت دیتے رہے، اور انہیں جزائے خیر دے کہ انہوں نے تیری وجہ سے اپنی قوم کی بستی کو خیر بات کہا اور وسعت معیشت سے تنگی کی طرف چلے گئے، اور جنہوں نے کثرت سے تیرے دین کو اعزاز بخشا اپنی مظلومیت کے باوجود۔ اے اللہ، ایسے پیروی کرنے والوں کو تو بہترین جزا عطا فرما جو یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جنہوں نے ایمان میں ہم پر سبقت لی ہے تیری بہترین جزا کی جانب، ان لوگوں کی جزا جن کی جہد کا ان تابعین نے قصد کیا اور جن کی روش کو تلاش کر کے اس پر چل پڑے، نہ کوئی شبہ ان کی بصیرت میں خلل ڈال سکا اور نہ منارے ہدایت کی اتباع میں ان کے دلوں میں کوئی شک پیدا ہوا، بلکہ انہی کے گرد جمع رہے اور ان کا ساتھ دیتے رہے، انہی کے دین کے پابند رہے اور انہی کی راہ ہدایت پر چلتے رہے، ہمیشہ ان کے ہم نوا رہے اور کسی بھی پیغام میں انہیں مجرم قرار نہیں دیا۔ اے اللہ، ان تمام تابعین پر آج کے دن سے قیامت تک مسلسل رحمتیں نازل کرتے رہنا، اور ان کی ازواج و اولاد اور ان کے تمام اطاعت گزاروں پر بھی ان پر ایسا درود بھیج جس کے سبب وہ تیری معصیت سے بچے رہیں، اور ان کے لیے اپنی جنت کے باغات جنت میں وسعت عطا فرما،
اور انہیں شیطان کے مکر سے بچا لے، اور جس نیکی پر وہ مدد مانگے ان کی مدد فرما، اور انہیں رات میں نازل ہونے والے حوادث سے محفوظ فرما، سوائے اس وارد ہونے والے حادثے کے جو خیر کا پیغام لے کر آئے، اور انہیں اپنی نیک اطاعت کے طفیل میں اس اعتقاد پر لگانا جس میں تجھ سے امیدیں وابستہ ہوں اور تیرے ثواب کی طمع ہو، اور بندوں کے ہاتھوں کے ساز و سامان کو دیکھ کر تیری عدالت کو متہم نہ کریں، تاکہ انہیں پلٹا کر اس راہ پر لے آئے، تاکہ ان میں عمل کی طرف رغبت بھی ہو اور تیرا خوف بھی ہو، اور تو انہیں دنیا کی وسعتوں سے بے رغبت بنا دے، اور ان میں آخرت کے عمل کو محبوب بنا دے، اور موت کے بعد کے لیے عمل کی ان میں استعداد عطا فرما، اور ان پر آسان بنا دے ہر نازل ہونے والے کرب کو، جس دن روحیں جسم سے نکل رہی ہوں گی، اور انہیں محفوظ رکھنا واقع ہونے والے فتنوں کے شر سے، اور انہیں جہنم کی شدت اور اس کے طولانی قیام سے بچائے رکھنا، اور انہیں تو پہنچا دے متقین کی منزل کے امن و امان تک۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔